امیر مقام صاحب کو، اور ان کو بلانے سے پہلے بس اتنا ہی کہوں گا، تاسودہ پاکستان شان یست، تاسودہ پاکستان پہچان یست، تاسودہ پاکستان جان یست، تاسو امیر مقام یست. تالیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قائم مقام کمشنر قائم دین انصاری صاحب، قابل احترام افغان رہنما عبداللہ بخاری صاحب اور دیگر رہنما، میرے ساتھ جو ہمارے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہے یونائٹڈ نیشن کے ادارے، UNHCR ہے، IOM ہے، GIZ ہے، اور ان کے ساتھ کنیکٹڈ دوسرے ادارے بھی، شارپ، دوسرے ہیلتھ کیئر والے کام کر رہے. اور ساتھ ساتھ خوشی ہوئی ہمارے ایک برخوردار شاہد افریدی صاحب کی NGO نے بھی کام شروع کیا اور 500 گھرانوں کو تندور لگا کر روٹیاں فراہم کرنا وغیرہ وغیرہ. اور میرے سامنے آئے ہوئے انتہائی قابل احترام بہنوں، میرے کتنے بہنیں بھی موجود ہیں، بھائیوں، اور میرے پارٹی کی یہاں سے تعلق رکھنے والے لوکل لیڈرشپ اور کارکنان، سب کو السلام علیکم. اور میں آپ سب کو یہاں ویلکم کہتا ہوں. میں سب سے پہلے جو ہمارا قائم مقام کمشنر صاحب ہے، ماشاءاللہ میرے تو اس کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، مگر یہ مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے مسائل بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس ادارے میں اس کا کافی ٹائم گزرا، اور اس طرح پروگرام آرگنائز کرنے پر جو ہمارے اندر اس کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی منسٹری کی، اور پھر NGOs کے ساتھ، اور پھر ابھی آپ کے سامنے مخاطب ہے، تو میں اس کے سارے ساتھیوں کو داد بھی دینا چاہتا ہوں. میں جس طرح ہمارے عبداللہ بخاری صاحب نے، میں ان کے باتوں کو بیس بنانا چاہتا ہوں، بہت تفصیلی باتیں کی، آپ کی مسائل بھی بیان کیے، اور یہاں پاکستانیوں نے جو مظاہرہ کیا اس کی بھی بات کی. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ دنیا کی کسی ملک میں دیکھے تو کسی ملک میں اس طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ آج بھی 30 لاکھ تک ریفیوجیز آ کر اور دوسرے ملک میں آباد ہو جائے اور وہ ان کو جگہ دے دے. تو یہ ایک اسی طرح جذبہ ہے، اور ہمارا ایک مذہبی ہمارے بہن بھائی ہے، وہی جذبہ اور اس کو لے کر اتنے سالوں سے، جو ہمیں یاد ہے، میں اس زمانے میں انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور میں پڑھ رہا تھا جب سے یہ شروع ہوئے، اور ہم روزانہ وہی ماحول دیکھتے جتنے لوگ آیا کرتے تھے افغانستان سے. اس زمانے 80s سے لے کر اور ابھی تک 45 سال ہونے کو ہے، اور یہاں آپ آ گئے اور آباد، اور لوگوں نے بہت دل سے لگا کے رکھا. وہی ٹائم ہمیں سارے یاد ہے کہ کتنے مشکلات، کتنے، اور ہر لوگوں نے، یہاں کے لوگوں نے بڑے اچھا مظاہرہ کیا. میں آپ کے اس یہاں رہتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کے اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیشہ اس میں اپنا حصہ ڈالا، انپٹ ڈالا، اور آپ کی مدد کی، اس میں کوئی شک ہی نہیں. مگر سب سے پہلے یہ تو بات یہاں ہو گئی، اور ہمیں بھی احساس ہے، اس نے جو مشکلات بیان کیے ہمیں بھی احساس ہے، اور سب کی آخر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح حالات پیدا ہو کہ اللہ کرے ہر ایک جو
جس جگہ پیدا ہوں. فار ایگزامپل میرا جن پہاڑوں سے تعلق ہے اسی جگہ سے آ کے تو پھر بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اپنے اسی جگہ جہاں سے پیدائش ہوئی ہے اور اپنے اس گاؤں اس جگہ میں جائے. اسی طرح آپ کی بھی ہر ایک کی خواہش ہوئی کہ آپ جہاں سے آئے اس میں باعزت طریقے سے واپس چلے جائے, اپنے ملک میں چلے جائے اور وہی آباد ہو, وہی ڈیلیوری کرے, وہی کام کرے. یہ ہماری بھی خواہش ہے اور آپ سب کی بھی خواہش ہے, اور یہ خواہش ہونی چاہیے. یہ ایک نیچرل خواہش ہے, کوئی جعلی خواہش نہیں ہے, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. تو ہماری بھی سب کی یہ خواہش ہے کہ آپ عزت دار طریقے سے, باعزت طریقے سے, اس طرح ماحول پیدا ہو کہ آپ جائیں اور اپنے ملک میں آباد. ایک تو وہی جو لوگ ہیں کہ بالکل ان کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹیشن اور کاغذ ہے ہی نہیں, تو اس کو کسی کو گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. وہ تو دنیا کی کسی ملک میں اس طرح قانون ہے ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی کاغذ ہو, نہ کوئی چیز ہو, نہ کسی نے آپ کو الاؤ کیا ہو, اجازت دی ہو, اور آپ آ کے دوسری جگہ بستے. تو ظاہر بات ہے آپ کو جانا ہوگا. جس کے ساتھ لیگل ڈاکومنٹیشن ہے, ہم نے ہمیشہ اس کی پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاکستانی عوام نے اس کی احترام کیے, اور ہماری خواہش ہے کہ آگے اس طرح ماحول بنا دیا جائے کہ سارے باعزت طریقے سے اپنے ملک کو واپس چلے جائیں. میں اس میں یونائٹڈ نیشن کی وہی بھی ان سے بھی ہماری بار بار بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور یو این ایچ سی آر کا ہائی کمشنر وہی بھی آ گیا میرے ساتھ پشاور, میرے گھر بھی آیا, دفتروں میں بھی, اور وہی جو یہاں کی کنٹری ہیڈ ہے اس کے ساتھ بھی فلپا سے ہمارے ریگولر میٹنگز ہوا کرتی ہے. ہم سب کی ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح آئی ایم والے جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہی لوگ جو تھرڈ کنٹریز کے جانے کے لیے آئے اور پاکستان میں آباد ہیں, ہماری ان سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے کمٹ کیا, وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جن کی تعداد لاکھوں میں, وہی آپ نے باہر ممالک نے کمٹ کیا تھا کہ آپ آ جائیں اور ہم آپ کو باہر دوسرے ملکوں میں سیٹل کرا کے رہیں گے. تو یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے, ان کو بھی یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ اور جو وعدے کیے, جو کمٹمنٹ کیے, اس کو آنر کر لینا چاہیے. اور ان لوگوں کو جن کو ان کے مرضی سے, ان کے اپروول سے یہاں آئے اور پاکستان میں اس انتظار میں بیٹھے کہ ہم کب باہر جائیں گے, تو ان کو اس پر وار فوٹنگ پر کام کر لینا چاہیے. ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے رابطے میں کہ وہی ان کو باعزت طریقے سے دوسرے ملکوں میں شفٹ کرے اور ٹرانسفر کرے. اصل بات یہ جو میں نے کر دی کہ ہم نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے, اور آپ کو ہمارے رشتے بھی کئی رشتے, سب سے بڑا رشتہ ہمارا مذہبی رشتہ ہے, ایک عقیدے اور اس کے مالک. پھر ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھ لیں تو بہت سے زیادہ یہ بھی پٹھان اور وہی سے بھی آپ کی میجارٹی پختونوں کے, وہی ایک رشتہ ہے, اور ہیومینیٹیرین بھی ایک رشتہ ہے. تو ہم نے ہمیشہ ان سارے رشتوں کا احترام کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ہم آپ کے مسائل حل کرانا اپنا مشن سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو, آپ کے ایشوز ریزالو ہو. اس نے باتیں کی بہت اچھے, جس طرح آپ کے لیڈر نے باتیں کی, کاش یہ باتیں میں دل سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احساس جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے, ان کو بھی یہ ریئلائز کر لینا چاہیے. جب آپ آج کہتے ہیں کہ ہمارا یہ دوسرا گھر ہے, ہوم ہے, اور یہاں کی عزت ہماری ہے اور یہاں کی انسلٹ بھی ہماری ہے, تو ان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے وہ لوگ, میں کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی لائل نہیں, وہی لوگ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان فاصلے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس چیز کو سپورٹ کر رہے اور پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہی افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو, جو آپ روز دیکھ رہے ہو, اور کتنے لاشیں اور ہمارے وہی جوان بیچارے ان کے بھی دیکھ رہے, ڈے بائی ڈے لڑ کے ان کے لاشیں اور روزانہ جنازے, اس کو بھی آپ دیکھ رہے سارے, اور پوری دنیا دیکھ رہے. تو یہ احساس ان کو بھی ہونا چاہیے. یہ آپ کی اس طرح مضبوط لابی ہونی چاہیے تھے کہ آپ ان کو وہی بھی مجبور کرتے, اور یہ بھی کہ اگر پاکستان کی اور افغانستان کی اس میں بہتری ہے کہ دونوں جگہ امن اور پیس ہو, دونوں جگہ سے نہ ہماری طرف سے اور نہ ان کی طرف سے ہمارے سائل ایک دوسرے کے مخالفت میں استعمال ہو, بلکہ ایک دوسرے کے دوستی میں استعمال ہو.
یہ بھی میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں، یہ کوئی اس طرح ایکشن کرتے وہ تو افغانیوں کی بھی دوست نہیں ہے، پاکستانیوں کی کیا کہ افغانیوں کی بھی دشمن ہے وہی لوگ، تو ان کو پہچان لینا چاہیے کہ اسی طرح کام سے آپ کو یا رہنے والے اور سب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ مستقبل میں۔ وہی بھی جو ہمارے نئے جوان آئے، مجھے حیرت ہوتی ہے، کئی کو میں نے دیکھ لیا باہر دنیا میں ہم جاتے ہیں، وہی جو جرمنی کا واقعہ ہوا اور دوسرے واقعات، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اپنے جو ایلڈرز اس نے بات کی ان سے پوچھا کریں، کیونکہ آپ کی تو اتنے ایج ہے نہیں، 20 سال 30 سال، یہ قصہ تو وہی 40-50 سال کا ہے، تو آپ ان مشران سے پوچھیں کہ کن حالات میں آپ آئے اور کن حالات میں آپ کو اتنی جگہ دی گئی، تو آپ اس چیز کو ترک کریں کہ وہ ہر جگہ جہاں بات کرتے ہیں تو پاکستان کی مخالفت میں، اس کی دشمنی میں، تو اس میں آپ کو بھی یا جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہی سے اس طرح آوازیں بھی نہ اٹھے، وہی سے وہی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال بھی نہیں ہو، وہی جو لوگ آپ کے بیرونی دنیا میں ان جوانوں اور ان کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ تو ابھی بعد میں آئے، آپ کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تاریخ میں ہے نہیں کہ 40 سال 45 سال اور 50 سال ایک جگہ رہ کے اور کوئی اس طرح انسیڈنٹ ہم نے نہیں دیکھا ہے، باہر دنیا میں ہم نے دیکھا اس طرح بڑا کوئی واقعہ ہوا ہے، ایون یہ لوگ جو اللیگل نکل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، یہاں بھی اسی طرح واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کسی کی، اور میں دوبارہ بھی کہتا ہوں یہاں بھی سندھ پولیس کو اور ان کے ایڈمنسٹریشن کو بھی کہ اگر یہاں سے کسی کو اللیگل ہے تو نکالنا ہے، یہ تو ایک حکومت کی پالیسی ہے،